اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نالج ٹاکس میں خوش آمدید۔ میں اپنی ویڈیو کا آغاز کرتی ہوں خدا تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ دعا ہے اس خالق کائنات سے کہ وہ ہم سب کی مشکلات دور فرمائے اور صحت و تندرستی دے کہ ہر آنے والا دن ہمارے سب کے حق میں بہتر اور بابرکت ہو اور وہ ہم سب کی جولیاں خوشیوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے میرا یہ ویڈیو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو اپنی نوعیت کا ایک خاص اور بہت ہی خاص اسپیشل ویڈیو ہے جو کہ علی ویر کی گول میز کانفرنس کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں علی ویر کی گول میز کانفرنس کے بارے میں آپ سب کو آگاہ کیا تھا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے میرا ویڈیو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ میرا ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور پلیز ویڈیو کو سکپ نہ کیجئے۔ پورا ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، اس گول میز کانفرنس میں علی ویر ان کا سربراہ ہے اور باقی سب اس کے چلے اور پلے ہیں اور سب کے سب بیچارے بے زبان ہیں، اور اس گول میز کانفرنس میں علی ویر کا نائب فیاض بھائی بھی موجود ہے، لیکن آج اس کی زبان کو بھی تالا لگا ہوا ہے۔ یہ سب کے سب علی ویر کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانے والے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ ایک ایسی ریل گاڑی ہے جس میں ایک انجن اور باقی سارے مال گاڑی کے خالی ڈبے ہیں، اور ہر ڈبے پر ویر 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 کا لیبل ہے، جیسے علی ویر، فیاض ویر، عباس ویر، پنجابی ویر، پینڈو ویر، اسلم ویر، منور ویر، میرا ویر، تیرا ویر، اپنا ویر، سب کا ویر، اور آپ کے لیے خاص۔ اور ویر ویر کا یہ ٹولہ ایک آتنکوادی ٹولہ ہے جو صرف اور صرف غربت اور مفلسی کے نام پر رو رو کر بھیک مانگنے والا ایک فقیرانہ گروپ ہے۔ غربت اور مفلسی کے مارے ان دونوں خاندانوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر چلانے والا علی ویر اور اس کا جونیئر فیاض بھائی عرف چوچا ہے۔ علی بھائی اور فیاض بھائی، برا نہیں منانا، یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ ناظرین کا پیار ہے۔ ناظرین اور سامعین، جیسا کہ سربراہ کانفرنس علی ویر نے بتایا کہ یہ سارا پیسہ اس نے آن لائن کمایا ہے۔ اٹ مینز، اس کا مطلب ہے کہ اہل محلہ، اہل گاؤں، اہل شہر، اہل ملک اور ملک سے باہر ابراڈ، سب لوگوں نے، بہن بھائیوں نے آپ کے ساتھ پیار، ہمدردی اور احساس کا ثبوت دیا۔ آج آپ جس مقام پر ہیں، آپ کو یہاں لانے میں ان بہن بھائیوں نے آپ کا قدم قدم پر ساتھ دیا اور اپنا قیمتی وقت نکال کر ایز اے ہیلپ آپ کے چینل کو دیکھا، سبسکرائب کیا، لائک کیا اور اچھے اچھے کومنٹس کر کے اور اپنی رائے آپ کو دے کر آپ کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو بنانے کے لیے آپ کے پاس کوئی اچھے کومنٹس نہیں ہوتے، لیکن علی ویر اور فیاض بھائی آپ لوگوں کو سپورٹ کرنے کی وجہ کہ آپ ہمارے اپنے پاکستانی بہن بھائی ہیں اور آپ ہمارے مادر ملک پاکستان کے کلچر، گاؤں کی لائف کو پروموٹ کریں گے، ہمیں دکھائیں گے تاکہ ہم اپنے ملک میں اپنے کھیت کھلیان اور نیچر بیوٹی کو دیکھ سکیں۔ ناظرین، میں علی بھائی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ آپ نے پہلے اپنے سسرال میں فیاض بھائی کے خاندان کو سیٹ کیا
اور اب اپنے بھائیوں کے چینل بنائیں تاکہ ان کی سپورٹ ہو۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے اول خیش بعد درویش کے مقولے پر عمل کیا، لیکن علی ویر آپ اپنے والد محترم، والدہ محترمہ اور اپنی سسٹر کو بھول رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پروگرام آپ نے اپنی والدہ محترمہ اور سسٹر کے ساتھ شروع کیا تھا۔ آپ سب لوگوں کے حقوق تو بڑی خوش اسلوبی سے نبھا رہے ہیں، لیکن اپنی والدہ اور سسٹر کو بھول رہے ہیں، ان کی یہاں حق تلفی ہو رہی ہے۔ علی ویر، آپ اپنی والدہ محترمہ کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کیجیے، جنہوں نے بسم اللہ پڑھ کر اس مشن کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر سب ناظرین اور سامعین کو محسوس ہوتا ہے کہ دن بدن آپ لوگ گریڈی ہو گئے ہیں اور آپ کا لالچ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ ناظرین، انسان کا لالچ ہمیشہ بڑھتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایک سونے کی وادی دیتا ہے تو وہ دوسری کی خواہش کرتا ہے کہ ایک سونے کی وادی اور ہو تو میں اس طرح کر لوں، اگر دوسری مل جاتی ہے تو پھر تیسری کی، یعنی یہ لالچ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ کوشش کرے کہ اپنے لالچ اور طمع کو بڑھنے نہ دے، کیونکہ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ ناظرین، اب میں فیاض بھائی محترم سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ فیاض بھائی، آپ کا نام بہت پیارا ہے، لیکن آپ کے اندر لالچ علی ویر سے بھی کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آپ علی ویر کے مشیر ہو۔ آپ کو پتہ ہے فیاض کے معنی کیا ہیں؟ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے، ان کا احساس کرنے والے، لیکن آپ تو یہاں بے فیض بن رہے ہو۔ تاریخ اور ہسٹری میں کہتے ہیں کچھ بھی بن جائے مگر بے فیض انسان نہ بننا، کیونکہ درخت جب بے فیض ہو جاتے ہیں تو چولہے میں جونک دیے جاتے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ درختوں کی اس لکڑی سے آپ اپنے گھروں کے چولہوں میں جلا کر کھانا پکاتے ہو۔ علی ویر اور فیاض بھائی، حدیث مبارکہ کے یہ حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انہی پر رحم کرتا ہے جو بندوں کے حق میں رحیم ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ترمذی کی ایک حدیث ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انسان، یقین رکھ کہ اگر ساری دنیا تجھے نفع پہنچانے پر کمر باندھے تو وہ تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ ہو، اور ساری دنیا اتفاق کر کے کہ تجھے نقصان پہنچائے تو وہ کبھی بھی تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے۔ اس لیے آرام اور عشائش کے دنوں میں اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرو اور انسانیت کے ناطے اس کی مخلوق کا احساس کرو، اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کرو، اور بخل اور کنجوسی سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ ناظرین اور سامعین، قرآن مجید میں اس کے لیے ایک قصہ بیان کیا گیا ہے، تو آئیے سنیے کہ ایک آدمی کا ایک بہت بڑا باغ تھا۔ وہ اس باغ میں خوب محنت کرتا اور اس طرح اس باغ میں درختوں کو خوب پھل لگتا تھا۔ وہ آدمی بہت نیک اور سخی تھا۔ وہ باغ کے پھلوں میں سے غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں پر بھی خوب خرچ کرتا
اور اس طرح اس باغ کی پیداوار میں اور بھی برکت ہوتی۔ لیکن جب اس آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے سوچا کہ ہمارا باپ تو بہت بیوقوف تھا، وہ غریبوں مسکینوں پر اتنا خرچ کرتا تھا، ہمیں چاہیے کہ ان غریبوں مسکینوں اور محتاجوں کو اپنے سے دور رکھیں تاکہ ہمیں باغ کی پوری پیداوار مل جائے اور ہمیں اس سے زیادہ پیسے کما سکیں۔ یعنی ان کے اندر لالچ پیدا ہو گیا تھا۔ جب فصل پک گئی تو وہ لوگوں نے سوچا کہ وہ صبح منہ اندھیرے ہی باغ کی طرف جائیں گے تاکہ جو پھل نیچے گرے ہوتے ہیں وہ دوسرے لوگ آ کر اٹھائیں اسے اور لے جائیں۔ ہم کسی ضرورت مند اور محتاج کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ سارے پھل وہاں سے سمیٹ لیں گے تاکہ ہم اس سے بھی اور دولت کما سکیں اور اس میں سے محتاجوں وغیرہ کو کچھ ہمیں دینا نہ پڑے۔ یہ سوچ کر پورے پلان کے مطابق وہ باغ کی طرف چل پڑے، اور جب وہاں پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ باغ تو جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پچھتائے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارا باپ سچ مچ بہت عقل مند اور نیک آدمی تھا۔ یہ سب دیکھ کر اور سوچ کر انہوں نے توبہ استغفار کیا اور پھر اپنے باپ کے طریقے پر عمل کرنے لگے تو خدا تعالیٰ نے باغ کی پیداوار بڑھا دی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کرامات، رحمتیں اور برکتیں۔ ناظرین، میں علی اور فیاض بھائی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ پر رحمتیں کی ہیں تو آپ اپنی برکتوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی پر رحم کرتا ہے جو اس کے بندوں کے حق میں رحیم ہوتے ہیں اور اپنی ذات کے علاوہ کسی غریب غربا اور ضرورت مند کا بھی احساس کریں اور کنجوسی سے اجتناب کریں، کیونکہ دن دولت کو اس طرح جمع کرنا ہی کنجوسی ہے۔ اور اگر کوئی آپ کے دروازے پر آ کر سوال کرتا ہے تو اس سائل کی جتنی ضرورت آپ پوری کر سکیں اس کا ضرور احساس کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ضرورت مندوں اور محتاجوں کو مالدار لوگوں کے گھر بیچ کر ان لوگوں کو آزماتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرے مال کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ جو کھا لیا ختم ہو گیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا، البتہ جو صدقہ کر لیا وہ بچا لیا، کیونکہ قیامت کے دن وہ صدقہ کام آئے گا اور نجات کا باعث ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کسی سائل اور فقیر کو مت ڈانٹو، اگر کچھ ہے تو اس کی مدد کر دو، نہیں تو اسے کہو ہمیں معاف کر دو۔ اور آپ یہ سب کچھ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اکثر ہم روزمرہ زندگی میں ویسے بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیں۔ ناظرین و سامعین، اسی سے ریلیٹڈ آج میں آپ کو ایک امیر اور رئیس آدمی کی کہانی سناتی ہوں، تو آئیے سنیے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک امیر آدمی جو کافی مالدار اور رئیس تھا، اپنی بیوی کے ساتھ اپنے گھر میں بڑی خوشگوار زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے کھانا کھانے کے لیے دسترخوان سجایا۔ ابھی کھانا شروع ہی نہیں کیا تھا کہ اسی دوران ایک فقیر نے دروازے پر صدا لگائی کہ اللہ تعالیٰ کے نام پر مجھے بھی کچھ دیں، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اس لیے مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر کھانا دو۔ ناظرین، جب اس امیر آدمی نے
باہر سے فقیر کی یہ صدا سنی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر روٹی دو کیونکہ میں بھوکا ہوں، تو اس رئیس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ پہلے اس فقیر کو کھانے کے لیے کچھ دے دو، جس پر اس عورت نے کھانا لیا اور فقیر کو دینے کے لیے چلی گئی۔ لیکن جس وقت اس عورت نے اس فقیر کا چہرہ دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا، وہ برداشت نہ کر سکی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جس پر اس کے شوہر نے بیوی سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ تم تو فقیر کو خیرات دینے گئی تھی، تو روتی ہوئی واپس کیوں آئی ہو؟ کیا ماجرا ہے؟ تو اس عورت نے اپنے خاوند کو بتایا کہ یہ فقیر جو بیکاری بن کر ہمارے دروازے پر بھیک مانگنے آیا ہے، چند سال پہلے اس شہر کا بہت مالدار اور رئیس آدمی تھا۔ یہ اس کوٹھی کا مالک تھا اور یہ میرا سابقہ شوہر ہے۔ یہ اس وقت کا بادشاہ تھا اور ہمارے ہاں کافی نوکر چاکر کام کرتے تھے کہ چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی کھانا کھانے بیٹھے تھے جیسے آج آپ اور میں دونوں دسترخوان پر بیٹھے ہیں، کہ اسی دوران آج کی طرح ایک فقیر نے صدا لگائی، جس طرح آج اس آدمی نے ہمارے در پر آ کر بھیک مانگی ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی روٹی دو۔ اس وقت میرا شوہر دسترخوان سے اٹھا، اس نے اس فقیر کو بہت گالی گلوچ دی، اسے ذلیل و خوار کیا اور اتنا مارا پیٹا اور کہا کہ تم نے ہمیں ڈسٹرب کر دیا ہے، بھاگ جاؤ، جہاں تک کہ وہ فقیر واپس چلا گیا اور نہ جانے واپس جاتے ہوئے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ میرے شوہر کے حالات دن بدن خراب ہوتے چلے گئے، یہاں تک کہ ہمارے کاروبار میں ہمیں دن بدن نقصان ہونے لگا اور آہستہ آہستہ سب نوکروں کو بھی ہمیں جواب دینا پڑا، یہاں تک کہ سارے ملازمین کو جواب دے دیا گیا، اور پھر نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ کھانے کے لیے بھی گھر میں کچھ نہیں بچا۔ تو اس آدمی نے مجھے طلاق دے دی اور خود ایک فقیر بن گیا، اور چند سال کے بعد میری شادی آپ سے ہو گئی۔ اس طرح آج میں آپ کی بیوی ہوں۔ ناظرین، شوہر نے جب بیوی کی یہ آپ بیتی داستان سنی تو بہت حیران اور پریشان ہوا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جسے سن کر تمہیں بہت حیرانگی اور تعجب ہوگا کہ جس فقیر کو آپ کے سابق شوہر نے گالی گلوچ کر کے ذلیل کرتے ہوئے مارا پیٹا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ فقیر میں ہی تھا، اور یقیناً میرا اللہ تعالیٰ کسی متکبر اور غرور کرنے والے کو کامیابی نہیں دیتا اور اس طرح سے ان کی رحمتیں اور برکتیں واپس لے لیتا ہے۔ ناظرین اور سامعین، میں علی ویر اور فیاض بھائی سے مخاطب ہو کر کہتی ہوں کہ آپ اپنے باغ میں جائیں اور کسی بھی پھلدار درخت کو دیکھیں، وہ اپنے پھل کی وجہ سے جھکا ہوتا ہے۔ یہ درخت بھی پھلدار ہونے پر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ان درختوں سے سبق سیکھیں اور اپنے خالق حقیقی کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اس لیے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے مطابق عمل کرتے ہوئے پاکیزہ زندگیاں بسر کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ میرا خلوص، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ نالج ٹاکس کی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ میری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں، اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔
پاکستان زندہ باد.